کہ ابھی عید والے موقع پہ اس لیے ایف آئی آر کرائی گئی کہ حکیم صاحب پکڑا جائے اور جیل کے اندر ہو جائے. عید اس کی انہوں نے اندر کروانی تھی تاکہ جج صاحب جو ہے نا وہ چھٹی پر ہوں، ضمانت نہ ہو. عید میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حکیم شہزاد لوا پاڑ پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. جناب جب بھی حکیم صاحب جو ہے کوئی شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک ایسا سینیریو دیکھنے کو ملتا ہے کہ حکیم صاحب جو ہے وہ ٹربل میں آ چکے ہیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے ہراسمنٹ کی، اور انہوں نے کسی خاتون سے کچھ زیادہ پیسے لیے ہیں، کوئی اس طرح کا چکر ہے. عثمان صاحب یہ سین کیا ہے سارا؟ دیکھیں جی، حکیم صاحب کو کافی دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں، میں نے ان کے اگینسٹ کافی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن اس دفعہ حکیم صاحب کی تھوڑا سا میں بات کروں. ایک خاتون نے الزام لگایا تقریباً 4 لاکھ روپے، 3,70,000 کوئی بول رہے ہیں، 4 لاکھ روپے بول رہے ہیں کہ جی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے مجھ سے اس مد میں لیا جی آپ کی اولاد ہو جائے گی. اور دوسرا اس کے بعد وہ بولتی ہیں جی میری کچھ ویڈیوز ان کے پاس پڑی ہیں، حکیم صاحب نے بولا جی میرے ساتھ غلط تعلق رکھیں نہیں تو پھر میں ویڈیوز وائرل کر دوں گا. اور یہ ایف آئی آر ابھی حکیم صاحب کے اوپر ہو چکی ہے. تھوڑا سا ہم لوگ پیچھے بات کریں، حکیم صاحب نے جب دانیہ شاہ کا ولیمہ تھا تو حکیم صاحب کے تب بھی کچھ لوگوں نے مستی کی تھی. اب سین یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے سمینہ بی بی، ان کے شوہر ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ حکیم صاحب کی ان سے بنتی نہیں تھی، اور حکیم صاحب نے اس کے خلاف اپلیکیشنیں آلریڈی دے رکھی ہیں. اور حکیم صاحب کا جو مقدمہ ہے ایف آئی اے ملتان کے اندر بھی چل رہا ہے، سی سی ڈی میں بھی چل رہا ہے انہی کے اگینسٹ. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اب ہریسمنٹ کا الزام لگا کے اپنی بیوی سے ایف آئی آر کرا دی حکیم صاحب کے اوپر. یہ ساری کہانی ہے. دیکھو حکیم صاحب کو میں جانتا ہوں، 3-4 لاکھ کی خاطر نہ وہ بندہ بلنڈر مارنے والا نہیں ہے. بندے کو دیکھ کے آپ کرو. دوسری بات یہ کہ اس کے پاس ایسی کون سی آپ کی ویڈیوز ہیں، کیسے کی ہیں وہ بھی تو بتاؤ نا. آپ کو جس ویڈیو سے وہ بلیک میل کر رہا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہیں، وہ ویڈیوز کدھر ہیں؟ دوسرا یہ کہ ابھی عید والے موقع پہ اس لیے ایف آئی آر کرائی گئی کہ حکیم صاحب پکڑا جائے اور جیل کے اندر ہو جائے. عید اس کی انہوں نے اندر کروانی تھی تاکہ جج صاحب جو ہے نا وہ چھٹی پر ہوں، ضمانت نہ ہو. عید میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. راجہ رام تھانہ میں انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے. حکیم صاحب کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، حکیم صاحب سائیڈ پہ ہیں. حکیم صاحب کا ویڈیو بیان بھی آ گیا جس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ آر پی او جو عثمان صاحب ہیں وہ انویسٹیگیشن کریں، میں کسی اور بندے پہ بلیو نہیں کرتا اور اس کی صاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے انصاف کی اپیل کی ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سائیڈ بائی سائیڈ. طاہر علی پیرزادہ اس بندے کا نام ہے اور اس کی حکیم کے ساتھ نہیں بنتی. پھر افسوس کی بات یہ کہ اپنی بیوی کو آگے کر کے پہلے حکیم صاحب نے اس پہ اپلیکیشن دی، اچھا اس کے مسئلے چل رہے ہیں. اب اس کو کراس کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کو آگے کر دیا. میرا یہ خیال ہے کہ نہایت ہی گھٹیا اقدام ہے. اگر آپ کی حکیم کے ساتھ لڑائی تھی آپ کیوں آگے کرتے تھے؟ دوسری بات بیگم کو نہ آگے کرتے. دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ کی بیگم نے ٹرانزیکشن کیا ٹرانزیکشن کا پروف تو ہوگا. دیکھیں پیسے کا معاملہ ہو رہا ہے لیکن جو ہریسمنٹ کا معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے. میں حکیم ٹھرکی سے ہی، حکیم جس طرح سے ہی اس نے 4-5ویں شادی بھی کر لی، چھوٹی بچی سے بھی کر لی، ہر معاملہ ہم نے اس کے خلاف بولا. لیکن یہاں پہ آ کے میں بولوں گا یہ زیادتی نہ کرو کہ کسی کے اوپر آپ ہریسمنٹ کا الزام لگا دیں اور آپ یہ بات بولو کہ بھائی اس کو گرفتار کیا جائے. یہ زیادتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم پہ حکیم کے ساتھ یہ زیادتی ہے. کیا پولیس نے اس بات کو پہلے انویسٹیگیٹ کیا؟ سر مسئلہ پتہ ہے کیا سین ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ اپلیکیشن دیتے ہو، اس کے بعد آئی او جو تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کر کے پھر ایف آئی آر دے دیتا ہے. یہاں پہ حکیم صاحب نے یہ بھی الزام لگایا جی پولیس کو پیسے دے کے انہوں نے ایف آئی آر کروا دی. بات یہ ہے کہ ایف آئی آر ہونے سے پہلے بھی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا کہ بھئی کیا ایسا معاملہ ہے کہ نہیں، یا پھر ڈائریکٹ ایف آئی آر کر دی. پاکستان کے اندر عورت کارڈ چلتا ہے. اگر لڑکی یہ بات بول دے کہ اس نے مجھے ہریسمنٹ کی کوشش کی ہے، پہلے پرچہ ہوگا پھر انویسٹیگیشن ہوگی. اور اگر لڑکی آپ الزام لگا دے جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے پرچہ ہوگا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، گرفتاری ہوگی، اور گرفتاری ہونے کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوگی، میڈیکل ہوگا، ڈی این اے ہوگا. جب تک میڈیکل آتا ہے، جب تک ڈی این اے آتا ہے، مرد بیچارہ ویسے ہی بدنام ہو جاتا ہے. تو عورت کارڈ پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوئی. حکیم کے ساتھ اس بارے میں زیادتی ہے. چلو آپ پیسے کا الزام لگا لیتے، ہریسمنٹ کا نہ لگاتے. جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد گرفتاری تو لازمی ہے. سر مسٹ ہے. اس ٹائم پہ ظاہری بات ہے چھاپے پڑ رہے ہوں گے، پولیس کوشش کر رہی ہوگی گرفتار کرنے کی، حکیم صاحب بھی سائیڈ پہ ہو گئے ہوں گے. تو اس ٹائم پہ حکیم صاحب مسئلے میں تو ہیں. اب چھپنا بھی ان کا ضروری تھا، ظاہری بات ہے. اب قانون کو دیکھو بندہ فیس کرتا ہے لیکن یہ الزام گندا ہے. الزام ٹھیک ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا. ہریسمنٹ کا الزام ہے، عورت کارڈ ہے سر، اس میں سیدھی سیدھی گرفتاری ہے. 1% بھی پولیس چھوٹ نہیں دیتی. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں آئی او سے جب ہماری بات ہوتی تھی وہ بولتے تھے بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے. لڑکی سے جا کے بات کرو، آپ کا جو بھی بندہ ہے وہ کرو. الزامات پاکستان کے اندر لگتے ہیں
پھر یہ بھی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ دوسرا جو بندہ ہے ظاہر علی پیرزادہ، اس پہ 12-13 FIRs ہیں بقول حکیم کے، حکیم شہزاد کے. جس بندے کے اوپر 12-13 FIR ہیں وہ کسی پہ الزام لگاتا ہے، اس کی مسز لگاتی ہے، سوچنا چاہیے. پھر اس کا وہی حکیم صاحب نے بولا، یہ حکیم صاحب کی میں باتیں بتا رہا ہوں کہ CCD کے اندر میرا اس کا مسئلہ چل رہا ہے، ملتان FIA کے اندر میرا اس کا مسئلہ چل رہا ہے، تو آلریڈی وہ بندہ اس قسم کا کرپٹ ہے بقول حکیم صاحب کے. ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، تو جو بندہ اتنا کرپٹ ہے تو پھر اس نے یہ حرکت تو کر لی ہوگی. بہرحال زیادتی. اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ جب حکیم صاحب جو ہے وہ جب شادی کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، حکیم صاحب کے ساتھ لوگوں کا ایشو کیا ہے؟ یار جیلسی تو ہوتی ہے. پھر حکیم صاحب کی حرکتیں بھی کچھ ایسی ہیں، جس طرح دانیہ شاہ سے شادی کر لی، ابھی نئی لڑکی سے شادی کر لی، پھر ہماری اینکر کی انٹرویو کیا، نہیں مان رہے تھے، بعد میں اسی لڑکی کے ساتھ ویڈیو ڈال دی اور اس لڑکی کو بولتے ہیں جی میری جو باقی جو بیویاں ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو کہتے ہیں جی وہ بھی اکڑ دکھا رہی ہیں، میں بھی اکڑ دکھاؤں گی، پر آپ کی بیویاں تو ٹھیک ہے میرے لیے رسپیکٹیبل ہے. تو بات ساری یہ کہ حکیم شادی کرے جو کرے، نکاح کر رہا ہے، زنا نہیں کر رہا. پھر لڑکیاں مرضی سے شادی کر رہی ہیں، کون سے کسی کو اٹھا کے لایا؟ تو جب وہ شادی کرے، شادی سیپریٹ چیز ہے، ہیراسمنٹ سیپریٹ چیز ہے. اور جس بندے نے 4 شادیاں کر رکھی، آپ اس پہ ہیراسمنٹ کا الزام لگا رہے ہو، ہمارا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں اگر ہیراسمنٹ کی ہے تو لیں کہ پھر سوشل میڈیا پہ، کیونکہ سوشل میڈیا پرسنالٹی ہے نا، FIR ہوگی سوشل میڈیا پہ دکھاؤ پھر کہ بھائی اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ اس کی ویڈیوز ہیں، یہ اسکرین شاٹ ہے. جو ویڈیو کی بار بار بات ہو رہی ہے تو لڑکی نے کیا اس کے ساتھ کی ویڈیوز بنائی ہیں یا پھر اس کو سینڈ کی ہیں؟ ویڈیو کیسے آ گیا کیوں کے بعد؟ سوچنے والی بات ہے نا، ویڈیو بھی سامنے آنی چاہیے. پھر اس بندے کے اوپر 12-13 FIR ہیں، اس نے بیوی کو آگے کر دیا، اس کے اوپر بھی پرچہ ہونا چاہیے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، پراپر انویسٹیگیشن ہو، ایسا کوئی معاملہ ہے، اس پہ کراس پرچہ ہونا چاہیے. اگر فار ایگزامپل حکیم صاحب کے اوپر یہ ساری چیزیں پروف نہیں ہوتی تو پھر یہاں پر پھر عورت کارڈ کھیلا جائے گا. سر عورت کارڈ تو ڈیفینیٹلی کھیلا گیا ہے نا، ڈیفیمیشن کا کیس بھی ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن وقتی جو الزامات لگ گئے، پریشانی ہوگی، بندہ چھپ رہا ہے، آگے سے عید آ رہی ہے، اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عید تو اس کے اندر ہے. بات یہ کہ دیکھیں ریپوٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور یہ ہریسمنٹ کا کیس اتنا گندا ہے. ہریسمنٹ کا دیکھیں، آپ قتل کر لیتے ہو پھر بھی اس کو لوگ اتنا گندا نہیں کرتے. آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہو، پاؤڈر منشیات بیچتے ہو، ڈکیتی کرتے ہو، لیکن سب سے گندی چیز کیا ہے؟ ہریسمنٹ ہے. اور جب اس ہریسمنٹ والا بندہ جیل میں جاتا ہے نا، اس کو اتنی مار پٹتی ہے، آپ کی سوچ. پہلے وہ تھانے جائے گا، تھانے کے بعد وہ پیش ہوگا، پھر سینٹرل جیل میں جائے گا، جیل کے اندر جو حوالاتی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے. یہ زنا کا پرچہ یا ہریسمنٹ کا پرچہ اتنا گندا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ ادارے دیکھ رہے ہوں گے، اور اداروں نے خود ہی ابھی تک چھوٹ دے رکھی ہے، ورنہ تو گرفتاری ہو جاتی. آپ وہاں پہ کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے، دواخانہ چل رہا ہے نہیں چل رہا، میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، کیا دواخانہ چل رہا ہے؟ لیکن دواخانہ تو اوپن ہے، چیزیں ساری چل رہی ہیں. حکیم صاحب سائڈ پہ، اچھا حکیم صاحب سائڈ پہ ہو چکے ہیں، اور حکیم صاحب میرا یہ خیال ہے کہ عید کے بعد منظر عام پہ آئیں گے. وہ وہاں پہ اس کیس میں نا بیل بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. جو 376 کا پرچہ ہے، اتنا کوئی گندا پرچہ ہے نا کہ اس پہ آپ کی بیل بھی نہیں ہوتی. حکیم صاحب یا تو سیٹلمنٹ کریں گے لڑکی کے ساتھ، جہاں پہ وہ 4 لاکھ کا الزام لگا ہے، ان کو 10 لاکھ دینا پڑے گا. اس بندے کے اوپر جو کیسز کر رہے ہیں وہ واپس کرنے پڑیں گے، تب جا کے یہ صلح ہوگی. ویسے یہ صلح نہیں ہو سکتی، حکیم صاحب پہ یہ FIR رہے گی، اور اس بندے نے اس لیے کرائی ہے تاکہ اپنے معاملات کلیئر کرے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا، جو وہ کہتے ہیں نا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، ایک دن شیر آ ہی جاتا ہے. تو حکیم صاحب اس طرح کے سٹنٹ کھیلتے رہتے تھے، لیکن آج جو ہے نا وہ یار حکیم صاحب جس طرح بھی ہو، میں نے بڑا کرٹیسائز کیا، میں نے اس کو اتنا کرٹیسائز کیا ہے اس کی حرکتوں پہ. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم نے زیادتی والے کو دیکھنا ہے. اب حکیم سے ہماری بھی ملاقات ہوئی، ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آئے ہیں، اس کے خلاف ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے. لیکن جو حق سچ کی بات ہے کہ یار اس کے اوپر نہ یہ ہریسمنٹ کا پرچہ نہ ڈالو، کوئی اور ڈال دیتے، لڑائی جھگڑے کا ڈال دیتے، کچھ اور ڈال دیتے، پیسوں کا جان 4 لاکھ 10 لاکھ کا ڈال دیتے. لیکن ہریسمنٹ کا پرچہ کرا کے عید کے ایسے موقع پہ یہ اس کے ساتھ زیادتی کی. میرا خیال ہے 4 فیملیز ہیں، 4 بیوی ہیں اس کی، اس ٹائم پہ بچے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایک سرکل ہے، جیسے بھی اچھی بوڑھی ریپوٹیشن تو اس کی ہے. تو اس کا دواخانہ بھی چل رہا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے بولا جی دواخانہ میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس مد میں مجھ سے پیسے لیے ہیں. تو زیادتی ہے یار. اچھا دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ایلیگیشن لگتا ہے تو وہ وقتی طور پہ جو ہے وہ شخصی ضمانت ہو جاتی ہے. تو یہاں پر تو کوئی شخصی ضمانت والا سین ہی نہیں جی. 376 میں نا ضمانت نہیں ہو سکتی، حکیم صاحب کی ضمانت نہیں ہوگی. حکیم صاحب ایک ہی طریقے سے بچ سکتے ہیں، اس بندے کے اوپر جو بھی آپ نے کیسز کرائے ہیں واپس لیں، جو پیسے وہ مانگتی ہے اس کو دیں، صلح کرائیں، ادروائز کچھ نہیں کر سکتی. قانون میں حکیم صاحب کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. ایک دفعہ FIR کٹ گئی، آپ گلٹی ہو، اب آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، ثابت کرتے کرتے سالوں لگ جائیں گے، آپ ثابت نہیں کر سکو گے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ تو ہے نہیں ہے. اس کی ایک ہی طریقہ ہے کہ لڑکی کے ساتھ جو معاملات ہوں گے ان کے ہوں گے، اور اس بندے نے جس نے آگے کی، اچھا اس بندے نے پہلے بھی کئی دفعہ کوشش کی تھی. جب لاسٹ ٹائم حکیم کے ولیمے کا مسئلہ ہوا تھا تب بھی لوگوں نے شرارت کی تھی، اور حکیم اور اس کی ٹسل پرانی ہے، حکیم نے اس کے اوپر اپلیکیشنیں دے رکھی ہیں.
لیکن ایف آئی اے میں بھی دے رکھی ہے, سی سی ڈی میں بھی دے رکھی ہے, اور اس بندے کے اوپر بقول حکیم صاحب کے 12-13 پرچے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھو تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکیم صاحب پھنس گئے ہیں اور برا پھنس گئے. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے لڑکی یا کوئی عورت وہ اٹھ کر آپ کے متعلقہ تھانے میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر کہتی ہے کہ جناب اس بندے نے جو ہے وہ میرے اوپر ہراسمنٹ کی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی ہے, تو فوراً پرچہ ہو جائے گا؟ جی سر بالکل ہو جائے, بالکل. پر جو لڑکی ایک دفعہ آپ کو بول دے جی اس نے بندے نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے یا کوشش کی ہے, پرچہ ہو جائے. وہ لڑکی آپ سے ملی بھی نہ ہو, سر نئی لڑکی بھی آ جائے آپ کا پرچہ ہے سیدھا سیدھا. عورت کارڈ جو ہے نا, پولیس پچھلا کوئی اس کا ریکارڈ نہیں دیکھے گی اور فوراً ہی پرچہ دے دے گی. یار یہ کوئی کیسا قانون؟ پولیس نے نا اکارڈنگ ٹو لا چلنا ہے. اور اس ٹائم پہ مریم نواز نے اس چیز پہ اتنی سختی کی ہوئی ہے کہ جو بھی لڑکی کے ساتھ آپ جاتی نہیں کر سکتے. سی سی ڈی نے انگلیاں توڑی ہیں, نیفے میں پسٹل چلایا ہے, لوگوں کو مارا ہے. کس بیس پہ مارا ہے؟ اسی بیس پہ. اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی لڑکی, آپ اس لیے لڑکیوں سے بچیں, کوئی بھی لڑکی آ کے آپ پہ الزام لگائے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں کام کیے, پہلے آپ کی گرفتاری ہوگی, پہلے ایف آئی آر ہوگی, پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے کہ لڑکیوں نے الزام لگائے جی فلاں لڑکے نے جی ہمارا ریپ کر دیا, پھر اس کے بعد جب میڈیکل ہوا پتہ چلا ان کا ریپ ہی کوئی نہیں تھا, مرد گیا. ایسے ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے کہ الزام لگایا, ایف آئی آر کٹوائی, اس کے بعد پھر عدالتوں میں لڑکیاں پیش ہی نہیں ہوئی. اور لڑکے کا نقصان تو ہو کہ لڑکا تو بدنام ہو گیا. پھر میں نے ایسا بھی دیکھا سینٹرل جیلوں میں مہینہ لڑکے رہے, لڑکیاں غائب ہوگی. پیسوں کے لیے بھی کرتی ہیں, ویسے بھی کرتی ہیں. اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تب پتہ چلے گا. بٹ رائٹ ناؤ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے اس کی. حکیم میرا نہیں خیال کہ وہ ریپ کر سکے. مجھے جو لگتا ہے کہ اس قسم کا ہراسمنٹ والا بندہ وہ نہیں ہے. وہ سیدھا بار بار کہہ رہے تھے آر پی او ملتان عثمان گوندل صاحب جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں. میں ان کو اچھا ایک افسر سمجھتا ہوں, ایک مطلب کہ نیچے لیول پہ انویسٹیگیشن چاہتے ہی نہیں. ڈر گئے نا, ہراسمنٹ کا کیس ہو تو آپ ٹانگیں پاؤں پھول جاتے ہیں. یہ ہراسمنٹ کا کیس مذاق تھوڑی ہے. اس نے آر پی او کو ریکویسٹ کی, ویڈیو ڈالی, اور آر پی او ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. اور جب تک چلے یہ تو سوشل میڈیا کی ایک آواز تھی, سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی ویڈیو بھی جو ہے نا وہ اب ٹرینڈ کر رہی ہے, وائرل ہو رہی ہے. اگر کوئی غریب بندہ ہوتا وہ تو مر گیا. غریب کتنے رگڑے ہوئے, کتنے تھانوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. غریب کا تو کوئی وہ پرسان حال نہیں. یہ تو حکیم جیسا بندہ اتنے مطلب ہے تو ہائی لیول ہے, اس کا پیسے بھی ہیں, سب کچھ ہے. اگر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام غریب بندے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسی لیے غلط حرکتوں سے سارے باز ہیں, لڑکیوں سے دور رہیں, جتنا ہو سکے دور رہیں. اس کی ریزن یہ کسی لڑکی نے بھی آپ پہ الزام لگا دیا تو اسے کیا اندر ہوگا, پھر آپ کے لیے چھوٹنا بہت مشکل ہے. بڑے میں نے تگڑے کیسز دیکھے ہیں, بندے تگڑے بندہ بھی باہر نہیں آتا. نہ اس میں پیسہ چلتا ہے, نہ اس میں پروٹوکول چلتا ہے, نہ اس میں تعلق چلتا ہے. ایسے کیس میں کوئی بھی سامنے نہیں آتا. اگر آپ کے دوست پہ ریپ کا الزام لگ جائے, آپ تھانے جاؤ گے اس کے پیچھے؟ کبھی نہیں جاؤ گے. سر ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. یقیناً جو ہے وہ حکیم صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے, ہم نے ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کیا, جہاں پر وہ غلط تھے ہم نے بہت ان کو جو ہے کرٹیسائز کیا, یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آئے وہ. لیکن یقیناً ایک چیز مجھے لگتی ہے یہ جلسی فیکٹر ہے, اور جو ہے وہ ایک ہراسمنٹ کا پرچہ جو ہے وہ کسی بندے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. میں نہیں مانتا اس چیز کو, جیسے عثمان بھائی نہیں مانتے, میں بھی اس چیز کو نہیں مانتا کہ حکیم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہو. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.